اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تصیح جعل الامارات کاپی ہے۔ بحث یہ ہے کہ امارات کو جو ہم نے مطلق کہا تو اس کی جو ایک اشکال آ رہا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں، جو پہلے بھی آغا مظفر نے اشارہ کیا تھا۔ لیکن دو چیزیں ہیں تو یہ اشکال آئے گا، اگر دو چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو نہ مانے تو یہ اشکال نہیں آئے گا۔ یہ اشکال ابن قبا کے نام سے مشہور ہے، جو پہلے سنی عالم دین تھے اور بعد میں شیعہ ہو گئے۔ یہ وہ اشکال ہے جنہوں نے اصولین کو واقعاً اس کے دردسر ایجاد کیا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ امارات کیا ہے، امارات مطلق حجت ہے، مطلقاً حجت ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے انفتاح باب علم ہو، چاہے انسداد باب علم، ٹھیک ہے، چاہے امام موجود ہیں، آپ امام کے پاس جا سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، تو بھی آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ امام کے پاس جائیں۔ شارع نے آپ کے لیے حجت قرار دیا ہے کہ آپ اگر برابر والے اتاق میں زرارہ محمد ابن مسلم سے جا کے پوچھ لیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس ایک طرف آپ کہتے ہیں امارات کیا ہے، حجت مطلق ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ امارات طریق الی الواقع، نہ کہ امارات موضوعیت اور سببیت نہیں رکھتے، واقع ساز نہیں ہیں، بلکہ واقع کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، واقع کو ایجاد نہیں کرتے۔ جیسے فرض کریں میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، آپ کے ایک دوست کی شادی ہے، ٹھیک ہے، یہ شادی ہال ہے، آپ کے دوست کی شادی ہے، آپ اپنے شہر سے چل رہے ہیں، نکل رہے ہیں اپنے دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس کیا طریقہ ہے راستے کو پہچاننے کا، کہ کون سا راستہ آپ کو رہنمائی کرے گا شادی ہال کے لیے؟ مثال کے طور پر گوگل میپ ہے، گوگل میپ کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی کرے گا، واقع کو دکھائے گا۔ آپ نے گوگل میپ لگایا اپنی گاڑی میں اور چل پڑے۔ ایک تو یہ کہ اس نے آپ کو شادی ہال تک پہنچا دیا، جب شادی ہال تک پہنچا دیا تو فبہا، واقع سے آپ نے ثابت کر لی، شادی ہال جائیں گے، وہاں کھانا کھائیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، سیلفی کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اور گفٹ جو لائیں وہ آپ کے دوست کو دیں گے، اس کو مبارکباد دیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ گوگل میپ نے غلطی سے کہیں اور لے گیا، کیونکہ بالآخر احتمال خطا ہے اس میں، کہیں اور لے گیا، دوسری جگہ لے گیا، دوسرے شہر لے گیا، دوسری جگہ لے گیا، تو آپ کیا ہے نہ، اگر دو بحث ہیں آپ، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس امارات کو طریق مانتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ عقاب نہیں ہوگا، اس پر معذریت آ جائے گی۔ یعنی اگر دوست فون کر کے کہے گا کہ بھائی تم اتنے قریبی دوست ہو کر ہماری شادی میں کیوں شرکت نہیں کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں تو اپنے گھر سے نکلا تھا اور جو گوگل میپ ہے اس کے ذریعے سے جو تم نے ایڈریس دیا تھا اس ایڈریس پہ میں نے لگایا بھی، لیکن وہ مجھے کہیں اور لے گیا۔ تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، تمہارا تو پھر کوئی قصور نہیں ہے، یہ کہہ کر فون رکھ دے گا، کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ کو زیادہ وقت نہیں دے گا، وہ فون رکھ دے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ گوگل میپ کیا ہے؟ طریق الی شادی ہال کے لیے ایک راستہ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو شادی ہال وہاں پر۔ لیکن جو امارات کو سببیت مانتے ہیں کہ یہ سبب ہے، واقع ساز ہے، واقع کو ایجاد کرتا ہے، موضوعیت رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ، اگر یہ غلط جگہ لے گیا تو چونکہ شارع نے کہا تھا کہ امارات کے راستے پہ چلو، شارع نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا ہے، تو وہ وہاں پر مصلحت کو ایجاد کر دے گا۔ یعنی آپ کے ہاتھ سے کیا فوت ہو گیا تھا؟ بریانی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، کھانا چلا گیا نا آپ کے ہاتھ، وہ جو آپ کا کھانا چلے گیا یہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ دوسری جگہ چلے گئے، دوسرے ہال کہیں اور چلے گئے، لیکن چونکہ یہ کس کی وجہ سے گئے؟ بات ہو رہی ہے بات۔ اگر امارات طریق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شارع نے کہا تھا کہ اس کو طریق مانو، امارات کی، محمد ابن مسلم کی بات مانو، زرارہ کی بات مانو۔ آپ نے زرارہ کی بات مانی، وہ بات غلط نکل گئی۔ تو اس راہ پر کس نے لگایا تھا آپ کو؟ کس نے کہا تھا زرارہ کی بات مانو؟ خدا نے کہا تھا نا، شارع نے کہا تھا، شارع نے اس کو حجت عطا کی تھی۔ تو اب شارع کیا کرے گا؟ وہاں پر ایک مصلحت جدیدہ کو ایجاد کر دے گا، جو آپ کے ہاتھ سے فوت ہوا ہے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں امارات سبب ہے، وہ امارات کو سبب مانتے ہیں۔ لیکن جو امارات کو طریق محض مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ، آپ کے ہاتھ سے جو فوت ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ قصوروار نہیں، بس آپ کو کوئی مصلحت آپ کے ہاتھ میں
نہیں ہے. آپ کسی اور جگہ چلے گئے, وہاں کھانا نہیں ہے, وہاں سیلفی نہیں ہے, وہاں دوست نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. واضح نہیں. تو یہ جو اشکال ہے یہ کب آتا ہے؟ جب آپ امارات کو طریق مانیں نہ کہ سبب مانیں, کیونکہ اگر امارات کو سبب مان لیا تو یہ اشکال نہیں آتا. اچھا, ایک اور تیسرا نظریہ بھی پیش کیا آگئے شیخ انصاری نے مصلحت سلوکیہ کا. مصلحت سلوکیہ وہ بھی اس اشکال سے بچنے کے لیے کیا, کہا کہ امارات تو طریق ہے, یہ اس میں تو بحث نہیں, اجماع بھی ہے اس پہ, امارات طریق ہے, سبب نہیں ہے. لیکن چونکہ شاعر نے جب دیکھا کہ آپ نے اس کی بات مانی ہے تو وہ اپنی بات, یہ اس وجہ سے کہ اس کی بات مانی, اس وجہ سے نہیں کہ آپ کہیں اور غلط جگہ پہنچ گئے, نا غلط جگہ پہنچ گئے وہاں مصلحت ایجاد نہیں ہوگی. لیکن شاعر نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے اس کی بات مانی تو اس سلوک کو طے کیا, جس سلوک کو اس راہ کو طے کیا جس راہ کو اس نے کہا تھا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ آپ کو ایک مصلحت دے گا, اور وہ مصلحت وہی ہوگی جو آپ کے ہاتھ سے فوت ہوئی ہے. یعنی مصلحت کس میں؟ خود سلوک میں, خود راہ طے کرنے میں. یہ جو آپ نے راستہ طے کیا ہے, امارات کے پیچھے گئے ہیں, اس میں اس نے مصلحت رکھی ہے, نہ کہ اس جگہ پہ کوئی مصلحت نہیں جہاں غلط جگہ پہنچ گئے. واضح؟ بس 3 نظریے ہو گئے, امارات طریق ہے, امارات سبب ہے, اور امارات طریق ہے لیکن راہ کو جو آپ نے طے کیا اس راہ میں شاعر نے ایک مصلحت کو رکھ دیا. کہ مصلحت سلوکیہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سببیت کی طرف چلی جاتی ہے, یعنی نتیجے کے طور پہ وہیں چلی جاتی ہے کہ یہاں بھی مصلحت مل جاتی ہے, یہاں بھی مصلحت مل جاتی ہے. تو مصلحت سلوکی میں بھی یہ اشکال نہیں آتا. یہ اشکال فقط اس وقت آتا ہے جب آپ امارات کو مطلقاً حجت مانیں, یعنی آپ کہیں کہ یہ اس وقت بھی حجت ہے جب باب علم کھلا ہوا ہے. اور دوسری بار آپ کہیں امارات فقط طریق ہے, یعنی آپ امام کے پاس جا سکتے تھے, آپ امام کے پاس نہیں گئے. شاعر نے آپ کے لیے کہا ہے کہ نہیں چاہو تو زرارہ کے پاس چلے جاؤ, حجت ہے تمہارے لیے. آپ امام کے پاس جاتے جاتے کہاں چلے گئے؟ زرارہ کے پاس. زرارہ نے غلط مسئلہ بتا دیا, زرارہ نے غلط مسئلہ بتا دیا یا غلط سمجھا, جو بھی یا جو کچھ بھی ہوا, بلاخر آپ واقع تک نہیں پہنچ پائے, واقع کچھ اور نکلا. تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا, کوئی مصلحت بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ گنہگار نہیں ہیں, عقاب نہیں, آپ کے ہاتھ میں کوئی مصلحت نہیں آئی. تو کہتے ہیں یہ اشکال یہاں پر آتا ہے, اشکال ابن قبا, کہ خود شاعر سبب بنا کہ مصلحت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے. اگر شاعر نے امارات کو مطلقاً حجت قرار نہ دیا ہوتا, صرف انسداد کے وقت حجت قرار دیا ہوتا, تو کبھی بھی یہ مصلحت ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی. یہ جو مصلحت چلی گئی, اگر شاعر نے کہا تو نہیں اگر امام موجود ہے تو جو امام سے پوچھو, زرارہ سے کیوں پوچھ رہے ہو, اگر یہ کہا ہوتا تو کبھی بھی یہ مصلحت میرے ہاتھ سے نہ جاتی, میں امام کے پاس جاتا. لیکن اس شاعر نے کس کی طرف بھیج دیا مجھے؟ کہا زرارہ کے پاس بھی جا سکتے ہو. میں نے کہا چلو زرارہ سے پوچھ لو, یہ میرے گھر کے برابر میں رہتا ہے, امام کے لیے پھر راہ کو طے کرنا ہے. یہ مصلحت جو فوت کروائی, یہ کس نے فوت کروائی مجھ سے؟ شاعر. شاعر کسی مصلحت کو انسان سے فوت کروا دے, یہ قبیح ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بس اس کا مطلب آپ ایک, یا تو آپ کہیں امارات مطلقاً حجت نہیں ہے, صرف باب انسداد میں حجت ہے, یا آپ یہ کہیں کہ امارات طریق نہیں ہے بلکہ کیا ہے, سبب ہے. واضح ہو گئی بات, تاکہ آپ اس اشکال سے بچ سکیں. عبارت دیکھیں, تصیح جعل الامارات, یعنی جعل المطلق الامارات, مطلق امارات کی جو حجیت ہے وہ کیسے صحیح ہوتی ہے, اس پہ بحث ہے ہماری. بعد ما ثبت ان جعل الامارات يشمل فرض انفتاح باب العلم مع ما ثبت من اشتراک الاحکام بین العالم والجاعل بعد ما ثبت تنشأ, یعنی بعد اس چیز کے کہ ثابت ہو گیا کہ امارات کو جو جعل کیا گیا ہے, جو امارات کو حجت قرار دیا گیا ہے, امارات کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے, یشملو, یہ جعل امارات شامل کرتا ہے کس چیز کو بھی؟ فرض انفتاح باب العلم, انسداد کو بھی شامل کرتا ہے, اور باب علم کو بھی. جب کھلا ہو باب علم, جب مفتوح ہو, اس وقت بھی امارات کیا ہے؟ حجت ہیں. جعل یعنی حجت. انسداد کس طرح سمجھیں؟ جی, انسداد انفتاح میں جب کھلا ہوا ہے تو انسداد میں بطریق اولا کھلا ہوا ہے. جب امارات اس وقت حجت ہیں کہ جب امام موجود ہے, تو اس وقت بطریق اولا حجت ہے جب امام موجود نہیں ہے, قیاس اولویت سے. مع ما ثبت, ایک بات یہ ہوگی, دوسری بات کیا ہے؟ مع ما ثبت من الاشتراک الاحکام بین العالم والجاہل, ان دونوں کو ہم نے فرض کیا کہ احکام مشترک ہیں. بعد ما ثبت ان جعل الامارات يشمل فرض انفتاح باب العلم مع ما ثبت من اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل تنشأ, پھوٹتا ہے. کیا پھوٹتا ہے؟
شبہۃ عویصۃ، ایک ایسا اشکال جو عویص مشکل ہے وہ جنم لیتا ہے کہ کس چیز میں؟ فی صحت جعل امارت، اس چیز میں کہ امارات کی حجیت، جو مطلق امارات کو حجیت قرار دیے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، اس کی توجیہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کی صحت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں ایک اشکال پھوٹتا ہے۔ قد اشرنا الیہ فیما سبق، قد اشرنا ہوگا نا، قد اشرنا اکرمنا، قد اشرنا اشارہ یشیر اشارۃ، قد اشرنا الیہ فیما سبق، کہ ہم نے اس توجیہ کی طرف، ہا کی ضمیر اس صحت کی طرف جاری، ہم نے اس صحت کی طرف اشارہ کیا تھا فیما سبق، گزشتہ بحثوں میں، اور وہ اشکال یہ وہی اشکال کو بیان کرتا ہے، وہی انہ شان یہ فی فرض تمکن من تحصیل الواقع، تمکن یعنی قدرت، اس فرض کے ساتھ کہ قدرت ہے، کس چیز کی قدرت ہے؟ من تحصیل الواقع، کہ واقع کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے، واو عطف تفسیر ہے، یعنی کیا مطلب واقع حاصل ہو جائے؟ والوصول الیہ، یعنی واقع تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اس کی آپ کے پاس قدرت ہے کہ واقع اور لوح محفوظ آپ کو سمجھ میں آ جائے، نظر آ جائے، اس کے باوجود بھی کیف جاز، جاز یعنی امکنہ، کیسے ممکن ہے؟ ان یأذن الشارع باتباع الامارۃ ظنیۃ، اس کے باوجود بھی کیسے ممکن ہے کہ شارع آپ کو رخصت دے، اجازت دے، کس چیز کی اجازت دے؟ باتباع الامارۃ ظنیہ، اتباع مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف، فاعل کون ہے؟ مکلفین ہے، شارع مکلفین کو اجازت دے، کس چیز کی اجازت دے؟ کہ وہ اتباع کرے امارت ظنیہ کی، یعنی وہ زرارہ کے پاس چلے جائے، جبکہ وہ واقع تک پہنچ سکتا ہے، پھر بھی اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ضروری نہیں ہے تو واقع کو کر، بلکہ زرارہ کے پاس بھی جا سکتا ہے، کیسے ممکن؟ وہیا کی ضمیر امارات کی طرف جاتی ہے، وہیا سب الفرض تحتمل الخطأ المفوت للواقع، اور فرض یہ کہ امارات میں احتمال ہے، کس چیز کا احتمال ہے؟ یہ تحتمل ہو، یہ اپنے اندر حمل کرتا ہے، کس چیز کو؟ خطا کو، وہ خطا کو المفوت جو فوت کروا دیتی، لام تقویت، کس کو فوت کروا دیتی ہے؟ واقع کو، یعنی آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے باوجود شارع آپ کو کیا کر رہا ہے؟ راہ سے دور کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں نہ جاؤ زرارہ سے پوچھ لو، جبکہ احتمال ہے کہ زرارہ غلط بتا رہا۔ باز ہو گئی بات؟ والإذن فی تفویتہ، در حالی کہ اذن دینا، شارع کا جو اجازت دینا، فی تفویت واقع کو فوت کروانے میں، قبیح عقلاً، یہ جو شارع آپ کو شارع سبب بن رہا ہے کہ واقع فوت ہو رہا ہے، یہ قبیح نہیں ہو سکتا، لأن الامارات لو كانت دالة على جواز الفعل مثلا، کیونکہ فرض کریں امارت یعنی وہی خبر واحد، یعنی خبر زرارہ، اگر خبر زرارہ اگر دلالت کرے ایک چیز کے جائز ہونے پر، مثلا کہیں کہ یہ کام جائز ہے، وکان الواقع هو الوجوب والحرمت، جبکہ واقع میں وہ چیز جائز نہیں تھی بلکہ یا واجب تھی یا حرام تھی، فإن الإذن باتباع الامارات، تو یہ اذن دینا، الف لام ذکری ہے، اذن دینا یعنی شارع کا جو اذن دینا، کس چیز کی اذن دینا؟ باتباع الامارات، کے جاؤ زرارہ کے قول کی پیروی کر سکتے ہو تم، اس فرض میں یکون اذنا بترک الواجب او فعل الحرام، تو گویا شارع آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ واجب کو چھوڑ دو اور حرام کو انجام دے دو، مع ان الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعی او حرمت الواقع، در حالی کہ فرض ہے کہ امارت طریق ہے، سبب نہیں ہے، اور فعل واقع اپنی جگہ موجود ہے، واقع تبدیل نہیں ہوا، جو چیز واجب تھی وہ واجب ہی رہی، جو چیز حرام تھی وہ حرام ہی رہی، مع تمکن المکلف من الوصول الى معرفت الواقع سب الفرض، اور فرض یہ کہ مکلف واقع تک پہنچ سکتا تھا، امام سے پوچھ سکتا تھا، فرض یہ کہ وہ یا واجب تک چلے جاتے حرام تک، آپ نے اس کو کہا کہ زرارہ کی بات مانو، زرارہ نے کہہ دیا کہ جائز ہے کہ آپ اس کو انجام دیں، باز ہو گئی بات۔ ولا شک فی قرب ذلک من الحکیم، اور کوئی شک نہیں کبھی ہے، یعنی ایک شخص مثلا پیاسا ہے، سامنے کنواں ہے، وہ سیدھا کنویں کے پاس جا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، آپ کہہ دیے نہیں ضروری نہیں کنویں کے پاس وہاں جاؤ، وہاں بھی مل جائے گا پانی، وہ بیچارہ وہاں تک گیا وہاں کچھ نہیں ملا، یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جب یقین اور واقع تک پہنچ سکتا ہو، شارع نے آئے اور ایک چیز کو حجت عطا کرتے جس میں خطا کا احتمال ہے،
بس ان کا در حقیقت کہنا یہ ہے کہ مطلقاً اس کو قرار نہ دیا جائے، مطلقاً قرار نہ دیا جائے، یہ امارات کو طریق قرار نہ دیں، آپ سبب قرار دیں. وہذہ شبہ تو سبب کی صورت میں اس جگہ پہ بھی پانی آ جائے گا، اس جگہ پہ بھی شارع پانی کو ایجاد کر دے گا. وهذه شبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين إلى القول بأن الأمارة مجعولة على نحو السببية. هذه شبہ، یہ شبہ عویثہ جو شبہ ابن قبا ہے، هي التي، یہ سبب بنا کس چیز کا؟ الجأت، پناہ لی کس نے؟ بعض اصولین نے. بعض اصولین سے مراد اصولین اہل سنت ہے، کیونکہ شیعوں میں کوئی بھی سببیت کا قائل نہیں، مسئلہ سلوکیہ کا قائل ہے لیکن سببیت کا قائل نہیں. بعض اصولین اہل سنت کے اصولین نے پناہ لی کس چیز کی طرف؟ الی القول بان الامارۃ، اس قول کی طرف کہ امارات مجعول ہے، یعنی اس کو حجت عطا کی گئی ہے علی نحو السببیت، یعنی تصویب، یعنی امارات مصلحت ساز ہے، مصلحت ایجاد کرتا ہے. اگر آپ غلط بھی چلے گئے، شارع وہاں پر بھی آ کر ایک شادی ہال بنا دے گا، جاؤ وہاں بھی تصویریں کھینچو، وہاں بھی کھانا کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اذ ظرفی ہے، اذ اعجزوا ان تسیج للامارۃ علی نحو الطریقیۃ التي هي الاصل فی الامارات علی ما سیاتی شرح ذلک قریبا، کہ جب وہ عاجز ہو گئے. کون عاجز ہو گئے؟ وہ بعض اصولین جب عاجز ہو گئے کس چیز سے؟ ان تسیج للامارات، کہ صحیح کر سکے امارات کی حجیت کو علی نحو الطریقیۃ، کہ جو اصل امارات میں طریقیت ہے، جیسا کہ بعد میں آئے گا. مثلا ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ زید مر گیا، ایک شخص آپ کو خبر دیتا ہے زید مر گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ واقعی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. مثلا آپ اپنے گھر سے نکلیں کہ بھائی زید مر گیا میرا دوست، چلو اس کی جنازے میں چلتے ہیں، وہاں تک گئے، اگر زید مر گیا تو فبھی آپ جنازہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، دفنائیں گے، واپس آ جائیں گے. لیکن خبر جھوٹی نکلی، زید مر گیا، تو کیا مصلحت ساز ہے؟ یہ خبر جھوٹی تو جھوٹی ہے دیگے. یعنی آپ اگر گئے اور فرض کریں زید نہیں مرا، تو شارع آپ کے لیے کہ چونکہ آپ وہاں تک گئے زید کو دوبارہ مار دے گا کیا؟ یعنی عرف کیا سمجھتے ہیں امارات سے؟ عرف بھی امارات سے عقلا کیا سمجھتے؟ طریق سمجھتے ہیں، کبھی بھی تصویب نہیں سمجھتے، سبب نہیں سمجھتے امارات. کہتے ہیں ایک شخص نے خبر دی، آپ کو بتا رہے کہ دیکھو ایسا ہے، اگر ایسا ہوا تو فبیا، نہیں ہوا تو خبر جھوٹی ہے. نہ یہ کہ وہاں پہ مصلحت ایجاد ہو جائے گی. عقلا ہمیشہ امارات کو کیا سمجھتے ہیں؟ طریق سمجھتے. کبھی بھی عقلا امارات کو سبب نہیں سمجھتے ہیں. اگر آپ نے گوگل میپ سے کہیں اور پہنچ گئے تو کیا وہاں پہ آپ کو کھانا ملے گا؟ نہیں. ہو سکتا ہے آپ بھوکے رہیں. وہاں پہ آپ کو سیلفی کھینچوائیں گے؟ آپ نہیں کھینچوائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا گفٹ آپ کی گاڑی میں رہ گیا گا. سب واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح عقلا سے مراد علماء ہے؟ نہیں، عقلا اس کے بعد والی بحث آئے گی. عقلا یعنی روش ہے. عقلا طریق، امارات کو طریق سمجھتے ہیں. والحق کو معہم، آگے مظفر کہہ رہے ہیں حق ان کے ساتھ ہے جو سببیت، جو سبب مانتے ہیں، اہل سنت کے ساتھ. الحق کو معہم اذا، کب حق ان کے ساتھ ہے؟ اگر ہم اس اشکال کا جواب نہ دے پائیں. اگر ہم اشکال کا جواب نہیں دے پائیں تو ان کی بات صحیح ہے کہ سببیت ہے، تاکہ شارع پر وہ اشکال نہ جائے. کہے کہ ٹھیک ہے شارع نے فوت کر دیا نا واقعی، کوئی بات نہیں، ایک اور مصلحت ایجاد کر دی، اس کے ہاتھ سے کچھ الٹیمیٹلی نہیں گیا. مثلا امام کے پاس جاتے، امام واقعہ بتا دیتے. زرارہ کے پاس گیا، زرارہ غلط ڈائریکشن دے دی، اس کو غلط جگہ پہنچ گیا. لیکن شارع تو شارع، اس نے غلط جگہ بھی کیا کر دیا؟ واقعے کو، مصلحت کو ایجاد کر دیا. اس کے ہاتھ سے الٹیمیٹلی آخر میں کچھ بھی، مثلا اگر واقعے میں عمل کرتا تو 10 حوریں ملتی. اب جو غلط جگہ گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن شارع نے وہاں بھی 10 حوریں رکھ دی، اس کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ والحق کو معہم، حق اہل سنت کے ساتھ ہے، بعض الاصولین کے ساتھ ہے. کب؟ اذا نحن عجزنا ان تسہیج للامارۃ علی نحو الطریقہ، اگر ہم عاجز ہو گئے کہ امارات کی حجیت کو علی نحو طریقے صحیح نہ کر سکے نا، تو ان کی بات صحیح ہے. اگر صحیح کر دیا تو ان کی بات غلط ہے، کیونکہ اصل امارات میں کیا ہے؟ طریق ہے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں. یہ خلاف اصل کیوں گئے؟ اس اشکال سے بچنے کے لیے خلاف اصل گئے. لیکن اگر اشکال کا جواب دے دیا جائے تو ضرورت نہیں کہ آپ خلاف اصل جائیں. لأن المفروض ان الامارۃ قد ثبتت حجیت قطعا، کیونکہ فرض یہ کہ امارت کی حجیت ثابت ہو چکی قطعا، یعنی امارات کی جو حجیت ہے وہ قطعا مطلقاً ثابت ہو چکی ہے، چاہے انفتاح باب علم ہو چاہے انسداد باب علم. فلا بد ان یفرض حینئذ فی قیام الامارات، بس ضروری کہ فرض کی جائے کہ جب امارات کی حجیت مطلقاً ثابت ہے، کیا
فی قیام الامارت او فی اتباعها مصلحۃ یتدارک بها ما یفوت من المصلحۃ الواقع علی تقدیر خطایا. مسئلہ سلوکی آ گیا، مسئلہ سلوکی آ گیا. احسن. فلا بد ان یفرض، فرض کیا جائے اس موقع پر کہ امارات کی حجیت پر، او فی اتباعها، امارات کی اتباع کرنے پر کس چیز کو فرض کیا جائے؟ ان یفرض مصلحتون، کہ فرض کی جائے ایک ایسی مصلحت کو یتدارک بہا، جو جبران کر دے، کمپنسیٹ کر دیں. کس چیز کو؟ ما بہا، یعنی اس امارات کے ذریعے سے، اس پہ عمل کرنے کے ذریعے سے جبران ہو جائے. کیا چیز؟ ما، وہ چیز. ما سے مراد ہماری مثال میں کیا آگا صاحب؟ شادی کا کھانا، سیلفی، 10 حوریں، یہ مختلف مثال دی، یہ سب ما. مصلحت کو جبران کر دے، ما وہ مصلحت یفوت، جو فوت ہو گئی. کس کے ہاتھ سے فوت ہو گئی؟ امارات پر چلنے والے کے ہاتھ سے فوت ہو گئی. من بیان کر رہا ہے، من مصلحت الواقع. کب آگا صاحب؟ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں، اللہ تقدیر خطا. یا جب ہم امارات، کیونکہ ایسا تو نہیں زرار ہمیشہ غلط بات کریں، جب خطا ہو جائے، جب کی بات ہو رہی ہے، جب صحیح ہو تو صحیح ہے، کوئی بحث نہیں ہے. حتی، یہ کیوں ہم فرض کریں؟ حتی یفرضا کیوں ہے؟ حتی لا یکون اذن الشارع بتفیت الواقع قبیًا، تاکہ شارع کا اجازت دینا، کس چیز کی اجازت دینا؟ اتباع الامارات مطلق. شارع کا اجازت دینا کہ واقع فوت ہو جائے، کبھی یہ صدق نہ آئے، تاکہ یہ بات کوئی نہ کہے کہ دیکھو شارع نے اس شخص کو بہکا دیا، یہ تو بیچارہ امام کے پاس جا رہا تھا، شارع نے کہا جاؤ زرارہ سے پوچھ لو، زرارہ سے پوچھا، غلط چلا گیا. تو اگر ان کی بات مان لیں تو ٹھیک ہے، زرارہ سے غلط چلا گیا، لیکن غلط جانے سے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز مس نہیں ہوئی، سب اس کو مل گیا. مادام ان تفویتہ لہ یکون لمصلحۃ اقوی واجد او مساویۃ لمصلحۃ الواقع، جب تک تفویتہ، یہ جو واقع فوت ہوا ہے، لہو اس مکلف سے جو اس راہ پر چل رہا ہے، یکون لمصلحۃ اقوی واجد، اگر اس نے زرارہ کی بات مانی، اگر وہاں 10 حوریں مل لیتی یا 11 مل گئی تو اس کے ہاتھ سے کیا گیا؟ کچھ نہیں، بلکہ اس کو تو زیادہ مصلحت اقوی مل گئی. کہ شارع نے کہا چلو تم نے میری بات مان کے تم غلط چلے گئے نا، میں تمہیں زیادہ دیتا ہوں، یا زیادہ نہیں تو کم سے کم کیا دے دیتا ہوں؟ مساوی دے دیتا ہوں. تو دونوں صورتوں میں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. فَيُنْشَأُ عَلَىٰ طِبْقِ مُعَدَّ الْعَمَارَةِ، پس معدہ امارت یعنی امارت جہاں پہنچا دیں، معدہ منتہا یعنی امارات جہاں آپ کو پہنچا دیں. شادی یہاں پر تھی، امارات نے کسی شادی حیدرآباد میں تھی، امارات نے کہاں پہنچا دیا آپ کو؟ لاہور میں. تو معدہ امارت کیا ہو گیا؟ لاہور. پس ایجاد ہو گیا اللہ طب کے معدہ الامارت، کیا ایجاد ہو گیا؟ حکم ظاہری جدید، یعنی ایک اور حکم ایجاد ہو گیا. یعنی لاہور میں بھی کیا بن گئی؟ شادی ہال بن گیا، ایک نیا حکم ظاہری بن گیا. پہلے کوئی حکم نہیں تھا. آگا صاحب دیکھیں، صلوات پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی حکم واقعی کیا تھا؟ حکم واقعی تھا کہ زلزلے کے وقت، زلزلے کے بعد نماز آیت کیا ہے؟ واجب ہے. یہ حکم واقعی تھا. زرارہ نے آپ کو کیا بتایا؟ زلزلے کے وقت نماز آیت کیا ہے؟ مستحب ہے یا جائز ہے یا واجب نہیں، ٹھیک ہے بتا دیا. واقعی کہتے یہ تھا، اگر آپ واقع تک امارات پہنچا دیتے تو فابیا، لیکن اس نے آپ کو کیا پہنچا دیا؟ غلط جگہ پہنچا دیا. بس یہاں پہ بھی شارع نے ایک حکم ظاہری کو ایجاد کر دیا، جال کر دیا، کہ اگر واقع کا حکم معلوم نہیں ہو سکا مکلف کو، اگر، کیونکہ حکم ظاہری ہے یہ، اگر واقع کا حکم معلوم نہ ہو سکا مکلف کو، تو زلزلے کا حکم اس شخص کے لیے جس کو واقع کا حکم نہیں معلوم، اس کے لیے زلزلہ کیا ہے؟ مستحب ہے. نماز آیات، نماز زلزلہ اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. کس کے لیے؟ جس کو واقع کا حکم نہیں معلوم. بس جو اگر واقع تک پہنچ گیا، مثلا زرارہ نے واقع تک پہنچا دیا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں، تب تو نماز پڑھے گا، اس پہ واجب ہے. لیکن زرارہ نے اگر کہیں اور پہنچا دیا، مثلا وہ گوگل میپ نے آپ کو شادی ہال پہنچا دیا، تب تو آپ جائیں گے، شادی میں شرکت کریں گے، گفٹ دیں گے، گفٹ لیں گے، جو بھی کریں گے. لیکن اگر کہیں اور پہنچا دیا تو وہاں ایک نیا حکم آ جائے گا کہ جو شخص شادی ہال نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے یہاں پر کھانے کا انتظام ہے.
بات ہو گئی بات. سببیت میں کیا ہوگی؟ سببیت والے بھی ٹھیک ہے، سببیت والے بس وہ کہتے اس جگہ کو قرار دیا. ہاں یہ مصلحت سلوک ابھی آئے گی آگے بحث کہ یہ کہتے ہیں سلوک میں مصلحت ہے، وہ کہتے ہیں نا اس جگہ پہ مصلحت ہے. بس یہ فرق ہے کہ آئے گی بات. بعنوان انہ الواقع اما ان یکون مماثلا للواقع عند الاصابت او مخالفا له عند الخطأ. پس یہ حکم ظاہری جعل ہو جائے گا بعنوان انہ واقع. اما ان یکون مماثلا للواقع عند الاصابت، اگر واقع سے اصابت کر جائے گا تو واقع والا وہ مصلحت مل جائے گی، او مخالفا للواقع عند الخطأ، یا اگر خطا کر جائے گا تو بھی مسئلہ نہیں، شارع ایک حکم ظاہری کو ایجاد کر دیں گے. وَنَحْنُ آغا مظفر خود میدان میں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى نَرَى أَنَّ الشُّبْهَةَ يُمْكِنُ دَفْعُ عَلَى تَقْدِيرِ الطَّرِيقِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى فَرْضِ السَّبَبِيَّةِ. اسی طریقیت پہ رہتے ہوئے ہم اس شبہ کا جواب دیں گے. وَالْوَجْهُ فِي دَفْعِ الشُّبْهَةِ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ فَرَضْنَا أَنَّ الْقَطْعَ قَامَ عَلَى أَنَّ الْأَمَارَةَ الْقَطْعِيَّةَ كَخَبْرِ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ. دیکھیں آغا صاحب، آغا مظفر کیا کہتے ہیں؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ کیوں شارع نے امارات کو حجیت عطا کیا مطلقاً ہمیں نہیں معلوم، لیکن دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ جتنا خطا امارات میں ہے اتنے خطا کے چانسز قط میں بھی ہے. مثلا اگر ایک شخص امام کے پاس گیا تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اس نے غلط نہ سمجھا ہو، جہل مرکب کا شکار نہ ہو. بعض اوقات لوگ امام کے پاس جاتے نہیں سمجھ پاتے مسائل کو. تو یہ کہ آپ کہہ دیں کہ راہ علم بعض ہے اور اگر امام کے پاس جا سکتے ہیں تو ہمیشہ 100% واقع سے ثابت کرے گا، ضروری نہیں ہے. بعض افراد نے آدھی بات سنی امام کی، آدھی اس کا ذہن کہیں اور چلا گیا، وہ غلط سمجھا بات کو. تو ہو سکتا ہے جتنے چانسز امارات میں خطا کے ہیں، مثلا امارات میں خطا کے 15% چانس ہے کہ امارات خطا کر، ہو سکتا ہے علم میں بھی 15% چانسز ہو، اس وجہ سے شارع نے امارات کو حجت قرار دی. اور دوسری دلیل ہے کہ یہ بھی ہے کہ شارع نے دوسری دلیل کو زیادہ محکم مانا ہے کہ شارع کا ایک قانون ہے، اور وہ ہے آسان، سہل، دین کو آسان رکھیں. اگر ہر شخص سے کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی امام ہے تو سب امام کے پاس جو امام سے لو، یہ ایک سختی ہے. آسانی پیدا کی، امارات کو حجیت عطا کی. اور جس جگہ شارع آسانی نہیں چاہتا تھا دین میں، جس جگہ کہتا تھا آسانی نہیں، جیسے مسائل فروج، مسائل دماء، خون کے مسئلے میں اگر کسی کو شک ہو رہا ہو کہ اس کا خون جو ہے نا میرے گردن، میں اس کو خون بہا سکتا ہوں نہیں بہا سکتا، تو میں کہوں میں بہا سکتا ہوں، کل شیء لک حلال، نہ وہاں جاری نہیں ہوگا یہ قانون. تو جہاں شارع کو سختی دکھانی تھی نا، جیسے الدماء میں، الفروج میں، یہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کے مال کا مسئلہ ہے، کسی کے خون کا مسئلہ ہے، الفروج الدماء، وہاں شارع نے کہا یقین ضروری ہے تمہارے لیے. لیکن جہاں سختی نہیں دکھانی تھی وہاں آسانی کے لیے امارات کو بھی حجت قرار دے دیا. اس میں کوئی عقلی معنی پیش نہیں آتا. والوجہ فی دفع شبہ ابن قبا کے جو دفع ہے اس کی وجہ اور توجیہ ہے. انہ بعد ان فرضنا ان القطع قام علی ان الامارۃ القضائیۃ کا خبر الواحد ان کی خبر حجتون، کہ اس چیز کے بعد کہ قط یعنی یقین ہے، ہمیں یقین قائم ہے کس چیز پر؟ کہ ان الامارات القضائیہ، یہی والا امارات کہ جس کی دو صفت ہے، ایک مطلقاً اور ایک طریق. یہی امارات جیسا کہ خبر واحد حجت ہے، یہی امارت، یہی والا، ہاں مطلق والا، ہاں طریق، یہی حجت ہے. یجوز اتباعها، اس کی اتباع جائز ہے. کب؟ مع التمکن من تحصیل العلم، جب باب علم کھلا ہوا تب بھی. فلا بد ان يكون الاذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعیت، پس ضروری ہے ان يكون الاذن من الشارع، شارع کی طرف سے جو اجازت آ رہی ہے وہ شارع العالم جو اصل عین علم ہے، جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے. یہ جو اذن آ رہا ہے لامرن، ایک ایسے امر کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ اجازت وہ دے رہا ہے علم ابھی، کہ اس بات کو وہی جانتا ہے. مثلا فجر کی 2 رکعت نماز کیوں ہے ہم نہیں جانتے، 2 رکعت کیوں ہے، فجر کا وقت یہ کیوں ہے، ظہر کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اس کی علت بھی ہمیں نہ معلوم ہو. وغاب عنا علمہ، اس کا علم ہم سے چھپایا گیا. فلا بد ان يكون الاذن
من الشارع العالم بالحقائق الواقعة لأمر علم به وغاب عنا علمه ولا يخرج هذا الأمر عن أحد الشيئين، اور یہ بات دو امر سے خالی نہیں ہے، لا ثالثهما، اس تیسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اگر یہ آگا مظفر کہتے ہیں وَكُلٌّ مِّنْهُمَا جَائِزٌ عَقْلًا لَا مَانِعَ مِنْهُ، اس میں کوئی مانعت رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز ان يكون الشارع قد علم بأن إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التي تتفق للمكلفين، شارع جانتے ہیں اس بات کو کہ امارات جو واقع سے اصابت کریں گے، واقع سے برخورد کریں گے، واقع سے میچ ہو جائیں گے، مثلا امارات میں کتنے پرسنٹ چانسز ہے واقع سے میچ ہو جائے؟ 80% چانسز ہے، 15%، 20% خطا کے امکان، 80% چانسز ہے۔ اگر امام کے پاس جائے گا اس میں بھی 80% چانس ہے، تو دونوں مساوی ہیں۔ شارع جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، شارع جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ شارع جانتے ہیں کہ امارات کے چانسز کتنے ہیں واقع سے اصابت کرے، وہ مساوی ہے کس چیز سے؟ اصابت العلوم، کہ علم اور یقین اصابت کرے، التی تتفق للمکلفین، جو مکلفین کے ساتھ پیش ہے، اس میں 80% چانس ہے امارات میں، تو اس سے بھی 80% چانس ہے، او اکثر و منہ، یہ ممکن ہے امارات میں 85% چانس ہے کہ واقع سے اصابت کر دے۔ اب یہ اکثر کہاں سے لائیں؟ آغا مظفر جان۔ بہرحال بمعنى ان العلوم التي يتمكن المكلفون من تحصيلها، ان معنی کہ وہ علوم کے مکلف قدرت رکھتا ہے ان علوم کو حاصل کرنے کی، یعنی واقع تک پہنچنے کی جو قدرت رکھتا ہے، ڈائریکٹ امام سے سوال کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے، يعلم الشارع بأن خطأ سيكون مساويا للخطأ الامارات المجهولة او اكثر خطأ منها، تمیز ہے۔ يعلم الشارع، شارع جانتا ہے کہ یہ جو خطا ہے کہ ڈائریکٹ امام سے جائے گا، وہاں بھی غلط سمجھ کے آئے گا، وہاں بھی آدھی بات، وہاں بھی جہل مرکب کا شکار ہوگا، وہ مساوی ہے اسی خطا کے جو امارات کو جو جال کیا گیا، وہاں بھی جو خطا کا امکان ہے امارات میں بھی وہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے امارات میں خطا کا امکان زیادہ ہو، ہاں قط میں امارات کا امکان زیادہ ہو، امارات میں اصابت کا امکان زیادہ ہو اور اس کا سال۔ دوسری بحث نے آغا صاحب کہاں کس نے کہا آپ کو زیادہ ہے؟ نا واضح سی بات ہے، ایک شخص امام کے پاس جائے گا، ایک شخص مجتہد کے پاس جائے گا، دونوں برابر ہے کیا؟ نہیں، دونوں برابر نہیں، کتنے مجتہد کے الگ الگ فتویٰ ہیں، ایک شخص ڈائریکٹ امام سے پوچھے گا واقع تک پہنچ جائے گا، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات ہے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں، تب بھی یہ بات تو ہے ان یکون قد علم، شارع تو جانتا ہے بأن فی عدم جعل امارات خاصة لتحصیل الاحکام، ان یکون قد علم، شارع بات جانتے ہیں کیا؟ بأن فی عدم جعل امارات، اگر امارات کو حجت قرار نہ دے، کس کے لیے؟ لتحصیل الاحکام کے لیے، تو کیا کرے؟ والاختصار علی العلم، شارع فقط یہ کہنا امام کے پاس جاؤ، بس صرف امام کے پاس جاؤ، اختصار کر دے کس پر؟ علم اور یقین پر، اور امارت کے راستے کو کیا کر دے؟ کاٹ دے کہ نا زرارہ سے نہیں پوچھ سکتے۔ بأن فی، ان کے لیے قد علم، بأن، ان کے لیے اس میں مؤخر یہاں پر آ رہا ہے کہ ان تضییقا فی جعل الامار، یوں عبارت کہ اگر شارع یہ کام کر دیں تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، تضییق ہو جائے گا، کس پر؟ ضیق ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا مکلفین پر، وہ وطف تفسیر ہے، وہ مشقتاً علیہم، اور مشقت ہو جائے گی مکلفین پر، کب؟ لا سیما بعد ان کانت تلک الامارات قد اعتادوا سلوکها، بات یہ کہ یہ جو امارات ہیں، یعنی خبر واحد پر اعتماد کرنا، یہ جو امارات ہیں قد اعتادوا سلوکها، مکلفین کی عادت ہے کہ وہ ان امارات پہ روزمرہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی فون کر کے کہتے ہیں بھائی آغا صاحب آج مدرسے کی چھٹی ہے، تو آپ یقین کے در پہ ہوتے ہیں یا نا جیسے کوئی دوست کہتا ہے آج مدرسے کی چھٹی ہے، آپ فون رکھ کے سو جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مثلا کوئی فون کر کے کہے کہ بھائی آپ کی جو ہے نا بائک پنچر ہو گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا، جب تک یقین نہیں ہوگا میں جا کے نہیں دیکھوں، آپ فوراً جاتے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا بائک کو، واضح ہے۔ اگر آپ کو کہتے ہیں بھائی آپ کو کوئی پرنسپل بلا رہے ہیں، آپ کہیں نہیں مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں آ رہا، خبر واحد ہے، 10-15 طالب علم لاؤ، وہ اس سے تواتر حاصل ہوگا پھر میں جاؤں گا، اس طرح کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ مکلفین کی عادت کیا ہے؟ وہ کس پر عمل کرتے ہیں؟ خبر واحد پر، ان امارات پر، لا سیما خصوصاً بعد ان کانت تلک الامارات، یہ جو امارات ہیں
قد اعتادوا سلوکہا کہ مکلفین کی عادت ہے سلوکہا ان راستے پر چلتے ہیں امارات سلوکہ سلوک امارات بہت فی تفسیر والاخذ بہا اور مکلفین عکس کرتے ہیں یعنی الف لام عوض مضاف الیہ یعنی اخذ المکلفین بھی یعنی مکلفین عکس کرتے ہیں بہا اس امارات کو کس میں فی شؤونہم اپنے زندگی کے امور میں شؤونات میں وامورہم الدنیویہ فی شؤونہم الخاصۃ والامورہم الدنیویہ اپنے امور خاصہ میں اور اپنے دنیاوی امور میں انہی کی طرف چلتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہہ دیں آقا صاحب میری کل شادی آپ آئیے گا آپ کہیں گے نہیں نہیں مجھے تو خبر واحد ہے دلہن سے بھی فون کرواؤ اپنے سسر سے بھی فون کرواؤ اپنے یہ کون کرتا ہے ایسا. وہ بناء العقلاء کلہم کان علیہ تمام میں بناء العقلاء اسی طرف ہے. ٹائم ہے پڑھ لیں ختم ہو گیا. وہذا الاحتمال الثانی یہ جو دوسرا احتمال ہم نے دیا ہے قریب الی التصدیق جدا یہ بہت ہاں عقلاء کی روش ہے. شارع نے بھی اسی روش کو کہا اسی روش سے تم احکام شریعہ بھی لے سکتے ہو. فإنه لا نشك في أن التکلیف كل واحد من الناس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص لوگوں میں سے اس کو کلفت دی جائے اس کو ذمہ داری دی جائے کس چیز کی بے رجوع الی المعصوم کہ نہ جس کو بھی جو مسئلہ پیش آئے وہ جائے کس کے پاس امام کے پاس او الاخبار المتواترۃ یا امام کے پاس جائے امام سے بھی علم آ جائے گا یا کہنا نا جب مجھے 10 لوگ آ کے کہیں گے نا زلزلے کے وقت نماز آیت پڑھنا واجب ہے تب میں پڑھوں گا. فی ان تکلیف کل واحد من الناس بالرجوع الی المعصوم او الاخبار المتواترہ کس چیز میں فی تحصیل الجمیع الاحکام ان تکلیف امرون شارع ہر شخص کو ذمہ داری دے دے کلفت دے دے کہ ہر مسئلے میں جاؤ امام کی طرف یا خبر متواتر کی طرف یہ ایک ایسا امر ہے فیہ ما لا یوصف من الضیق والمشقت اصلا اتنا مشکل ہے کہ اس کی توصیف نہیں کی جا سکتی. کتنا سخت ہے. ایک شخص مدینے میں بیٹھا ہے مکے میں بیٹھا ہے کوفے میں بیٹھا ہے شام میں بیٹھا ہے مصر میں بیٹھا ہے چین میں بیٹھا ہے جاؤ امام کے پاس ہر مسئلے میں جاؤ امام کے پاس یار مسئلے میں خبر تواتر 10 بندے آ کے گواہی دیں. کتنا سخت ہے کہ اس کی توصیف نہیں کی جا سکتی. لا سیما ان ذلک علی خلاف ما جرت علیہ طریقتهم فی معرفت ما یتعلق بشؤونہم الدنیویۃ کوئی شک نہیں خصوصاً اس موقع پر جب عقلاء کی عادت یہ بنی ہوئی ہے ان کی سیرت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مسائل میں اسی طرح کرتے ہیں خبر واحد پہ اعتماد کرتے ہیں خبر ثقہ پہ اعتماد کرتے ہیں. وعلیہ فمن القریب جدا ان الشارع انما رخص فی اتباع الامارۃ الخاصۃ کہ شارع نے ترخیص دی ہے رخصت دی ہے چھوٹ دی ہے کس چیز کی فی اتباع الامارات الخاصہ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے مفعول کی طرف ہے فاعل مکلفین ہے فی اتباع الامارات الخاصہ کہ مکلفین اتباع کرے امارت خاصہ کو ہی جو ترخیص دی ہے یہ کیوں دی ہے لغرض انما کا حصر یہاں پر آ رہا ہے لغرض تسہیل الاخذ باحکامہ اس وجہ سے دی ہے کہ احکام شریعہ کو اخذ کرنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے. ومصلحۃ التسہیل ومصلحۃ التسہیل مبتدا من المصالح النوعیۃ المتقدمۃ فی نظر الشارع علی المصالح الشخصیۃ التي قد تفوت احیانا علی بعض المکلفین کب عند العمل بالامارات لو وقتات. یہ جو مصلحت ہے کہ دین کو آسان بنانا دین کو سہل بنانا احکام شریعہ کو آسان بنانا یہ مصلحت ان مصلحت نوعیہ میں سے ہے. 2 طرح کی مصلحت ہے ایک مصلحت شخصیہ ہے ایک مصلحت نوعیہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر کی اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے آگے 10 پیشنٹ لگے ہوئے اس کے بعد میرا نمبر ہے ڈاکٹر میرا دوست ہے میں اس کو میسیج کرتا ہوں یار مجھے پہلے بلا لے وہ کہتے ہیں آجا تو پہلے آجا. یہ میری مصلحت شخصی ہے مجھے شخصی طور پہ فائدہ ہوا لیکن نوعاً نقصان ہو گیا معاشرے سے نظم خراب ہو گیا. تو ایک ہوتی ہے مصلحت شخصیہ ایک ہوتی ہے مصلحت نوعیہ. دین کی سہل آسانی شارع کے نزدیک مصالحت نوعیہ میں سے کہ جو مقدم ہے کس پر مصلحت شخصیہ جو کہ فوت ہو گئے. مثلا ہو سکتا ہے ایک شخص نے زرارہ کی بات مانی واقعے تک نہیں پہنچ پائے لیکن مصلحت نوعیہ یہ کہ دین میں آسانی پیدا کی جائے. ہو سکتا ہے ایک شخص کو نقصان ہو گیا کہ وہ زرارہ کی بات مان کے وہ واقعہ اس سے مصلحت ٹوٹ گئی اس کو 10 حوریں نہیں ملی
ایک شخص کو دستوریں نہیں ملی صحیح ہے، لیکن دین کیا ہے آسان رہا. واضح ہوئی بات. وہ مصلحت مثلا گوگل میپ کو آپ نے حجت قرار دیا، ٹھیک ہے ایک شخص بیچارہ شادی ہال تک نہیں پہنچ پائے، وہ کھانے سے محروم رہ گیا، لیکن اوور آل گوگل میپ کیا لوگوں کے لیے آسان ہے. لوگ اس راستے سے کتنے لوگ سفر کرتے ہیں، کتنے لوگ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. بالآخر ایک نوعاً ایک گوگل میپ کتنے لوگوں کے لیے کیا لے آیا ہے، آسانی لے آیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص کو نقصان ہو جائے، وہ بیچارہ شادی سے محروم ہو جائے، گفٹ اس کا گاڑی میں رہ جائے، سیلفی وغیرہ سے کیا ہو جائے، محروم ہو جائے. والمصلحة تسیل من المسائل النوعیة المتقدمة في نظر شارع کس پر، على المصالح الشخصیة التي قد تفوت احیانا کس سے، على بعض المکلفین کب، عند العمل بالامارات کب، لو اخطأت الامارات. واضح ہو گئی بات. وهذا امر معلوم من طریقة الشریعة الاسلامیة التي بنیت في تشریع على التيسير والتسهيل. یہ طریقہ معلوم ہے شریعت اسلامی سے کہ جس کی بنا کس پر ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے، سختیاں نہیں چاہتا. بنا یہ ہے. وہ علی التقدیرین والاحتمالین، یہ جو دو ہم نے احتمال دیے ہیں، جو فرض کیے ہیں. فإن الشارع فی اذنہ باتباع الامارات، اگر شارع اجازت دے کس چیز کی، کہ امارات کی پیروی کرو. طریقاً الی الوصول الی الواقع من احکام، کہ امارت وہ راہ ہے کہ جو راہ تمہیں پہنچائے گی کہاں تک، واقع تک پہنچا سکتی ہے. احکام واقع تم اس راہ سے لے سکتے ہو، یعنی اس راستے سے تمہیں واقع مل جائے گا. بولو یہ کہ ایک شخص خطا کر جائے، لیکن اس راہ کو نوعاً شارع نے کیا کیا، حجت عطا کی ہے کہ امارات وہ طریق ہے جس کے ذریعے سے تمہیں واقع احکام واقع ملیں گے. خواب کو حجت عطا نہیں کیا. ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ نماز آیت واجب ہے، یہ بھی واقع تک پہنچا، اس خواب کو حجت عطا نہیں کیا. اس طریق کو نہیں مانا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں واقع ملے گا. قیاس کو طریق نہیں مانا، استحسان کو طریق نہیں مانا، لیکن خبر واحد کو طریق مانا ہے. واضح ہو رہی بات. لابد ان یفرض فیہ، تو فرض کیا جائے، چونکہ شارع نے امارات کو جعل کیا ہے طریق الی الواقع، تو فرض کیا جائے انہ قد تسامع فی تکالیف الواقعیت عند الخطأ الامارات، کہ شارع کے نزدیک اگر کسی سے واقع فوت ہو جائے تو وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس کو گناہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اس یہ زرارہ کی راہ پر چلا، غلط چلا گیا. ای ان الامارۃ تکون معذرۃ للمکلف، مکلف کے لیے کیا لے آتی ہے، معذریت لے آتی ہے. معذریت یعنی عقاب کے استحقاق نہیں رکھتا. فلا یستحق العقاب فی مخالفت الحکم، مخالفت حکم کی صورت میں مستحق عقاب واقع نہیں ہوتا. کما لا یستحق ذلك عند المخالفت فی خطأ القط، جس طرح قط میں اگر خطا کر جائے، مثلا اس نے امام سے یہ سنا اور غلط سمجھا، امام نے زلزلہ کہا، اس نے سمجھا بارش، تو خطا کر گیا. قط یہ جہل مرکب کا شکار تھا، واقع میں اس کا جہل آشکار ہو گیا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت بھی معذریت ہوتی ہے. اسی طرح امارت میں معذریت، اس وقت بھی مصلحت نہیں ملتی، یہاں پہ بھی مصلحت نہیں ملی. مثلا ایک شخص تو کہے میں نے امام سے خود سنا تھا، امام یہ فرما رہے تھے، کہا غلط سنا تھا. امام نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا، وہ تم چلے گئے، تمہارا فون آیا، تم فون اٹینڈ کرنے باہر چلے گئے تھے. امام نے یہ بھی فرمایا، نہیں میں نے خود سنا تھا، میں قسم کھا رہا ہوں، اور غلط سنا تھا، تمہارا ذہن کہیں اور تھا، امام نے یہ لفظ کا یہ مانا تھا نا، کہ یہ مانا تھا. تو جس طرح وہاں ہے اسی طرح یہاں بھی ہے. لا انہ بقیام الامارات یحدث حکم آخر ثانوی، نہ یہ کہ ایک نیا جدید حکم ایجاد ہوگا کہ کیونکہ بیچارہ غلط پہنچ گئے تو وہاں پہ ایک شادی ہال بنا دو، نہ ایسا نہیں ہوگا. بل شان و فی هذا الجہت شان القط، اس کی شان وہی ہے کہ جو قط کی شان ہے. جب قط خلاف ہو جائے، جب جہل مرکب کا شکار ہو، بلا فرق ہے، ویسے ہی ہے. ولذا ان الشارع فی الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصیل الواقع على كل حال، بس اس جگہ پر جہاں شارع چاہتا ہے کہ نہ یقیناً تم واقع تک پہنچو، اس میں تسامح نہیں چاہتا، اس میں شارع، وہاں شارع کہتے ہیں احتیاط کرو. مثلا آپ کو 99% یقین ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کا خون معاف ہے، جیسے یہ شاتم الرسول تھا سلمان رشدی، اس کا کیا تھا، قتل کا فتویٰ تھا کہ اس کو قتل کر دو. جی آپ کو ایک شخص نظر آئے، 99% ہے کہ یہ وہی ہے سلمان رشدی، 1% آپ کو شک ہو رہا ہے. شارع نے
چند موارد میں کیا کہا کہ یہاں امارات حجت نہیں ہے، آپ کو واقع تک پہنچنا ہے. وہاں شارع نے تسامح نہیں دکھایا. یوں کہنا چاہ رہے ہیں ان الشارع فی الموارد التي يريد فيها المحافظة حفظ على تحصیل الواقع على كل، ہر حالت میں چاہتا ہوں تم شادی ہال تک پہنچو. وہاں پہ نہیں کہا گوگل میپ کو کہا، وہاں پہ کیا کہا، وہاں پہ کہا جاؤ جس کی دوست کی شادی ہے پہلے اس کے گھر چلے جاؤ، اس کے ساتھ جاؤ شادی ہو تاکہ جی سخت اپنے آپ پہ سختی لاؤ. امر باتباع الاحتیاط، وہاں شارع نے کہا احتیاط کرو. ولم یکتفی بالظنون فیہا، وہاں پہ ظنون کافی نہیں ہے. وذالک کموارد الدماء والفروج والاموال. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.